کہ کچھ لوگوں کا اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معراج روحانی کرائی، جبکہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم دے نال ساڈا عقیدہ ہے کہ اسی لوگ نبی دی معراج نو جسمانی معراج سمجھدے ہیں۔ اور سب کو پہلے جسمانی اور روحانی دا مطلب سمجھو۔ روحانی معراج وہ کہا جاتا ہے کہ جڑی خواب دے اندر ویکھی جائے، یعنی روح نے ویکھے خواب دے اندر، تے جسمانی معراج وہ کہا جاتا ہے جڑی جسم بھی تے روح دونوں چیزاں ویکھن، جڑی جسم نے یعنی جسم کے اندر جڑیاں اکھاں نے انہاں نے ویکھیا ہوئے، اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو عرش تے بلا کے آئین اپنا مشاہدہ کرایا ہے، محبوب نو معراج جسمانی کرایا ہے۔ ان لوگ تے میں دلیل پیش کرا، سب تو پہلے قرآن دی آیات گفتگو شروع کریے۔ کلام ربانی ہے، اللہ کا فرمان ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جن نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ جی بولو نا، میں یاد کرانا چاہتا، اپنے پیارے محبوب کو سیر کرائی۔ سبحان دا معنی پاک ہے وہ ذات، ان کی تفسیر میرا جی کرتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ جو نہ کرا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سنیا لفظ سبحان دی تفسیر کی۔ میرے آقا نے فرمایا ہر بری چیز دے اگے اللہ کی پاکی بیان کرنا، ہر بری چیز دے اگے اللہ کی پاکی بیان کرنا، ان سبحان آکھیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سبحان اللہ ہی و بحمدہ ہی پڑھے، اگر ان دے گناہ سمندر دی جھاگ دے برابر بھی ہوں، اللہ معاف فرما دے۔ 50 باری دی نہیں گل، 100 باری دی نہیں، 500 باری دی نہیں، صرف ایک باری دن دے اندر پڑھ لو، ایک باری دن کے اندر پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دے گا۔ عمل چھوٹا ہے لیکن ان کا اجر بڑا ہے۔ پھر آگے چلیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم کو بحمدہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے نام دا جنت کے اندر ایک درخت لا چاہتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے، ایک والی کہنے والے کو جنت کے اندر ایک درخت مل جاتا ہے۔ پر میں ان تفسیر کے اندر نہیں جاتا، لفظ سبحان جڑا عمل ایندا وظیفہ کرے اس میں الہی دا ان دے اوتے ہی اثر حاصل ہوندا ہے۔ مثال کے طور تے اگر ایک بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ دے گناہ معاف فرما دے گا، یا غنی دا اگر وظیفہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان غنی کر دے گا، مالدار بنا دے گا۔ جیسا وظیفہ کرے گا ویسا ہی اللہ کی بارگاہ جو عمل پائے گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کو ایک مرتبہ آپ کا مرید ایک آ گیا، فرمایا میرے گھر کے اندر پتر پیدا ہوئے ہیں، بڑی قبل غور کر دی، فرمایا میرے گھر کے اندر پتر پیدا ہوئے کہ میں کسی نے دسیا نہیں، میں سکھایا تو پہلے تواڈے کول آ گیا تاکہ کچھ خیر مینوں اللہ والے کی بارگاہ جو کوئی شر نہ ہو جائے، کوئی شر مینوں ہی مل جائے۔ فرمایا اچھا بینیا ان کا اتنے بیٹھ جاؤ، ایک 100 والی پڑھ ماشاء اللہ کان بیٹی بیٹھ جا تسبیح قرآن واسطے 100 والی پڑھ کے حضور 100 والی پڑھ لے، فرمایا پھر 100 والی پڑھ، پھر 100 والی پڑھ لے، فرمایا بیٹیا پھر 100 والی پڑھ، پھر 100 والی پڑھ لے، فرمایا بیٹیا پھر 100 والی پڑھ۔ 500 مرتبہ حضرت معروف کرخی نے اپنے مرید کو پڑھایا۔ اتنی دیر کے اندر وزیر کا بیٹا آپ دی دربار کے اندر ایک خط تے ایک تھیلی دے کے حاضر ہویا، حضور اماں جی نے فرمایا کہ یہ تھیلی غرباء کے اندر، یتیماں کے اندر، غریباں کے اندر تقسیم فرما دو، اور ایک خط میری اماں جان نے پیش کیتا ہے، فرمایا کہ یہ تھیلی اس میرے مرید کو پڑھا جڑا پڑھ رہے ماشاء
فقیراں موجود سن. فرمایا بیٹیا کنی واری سبحان اللہ ماشاءاللہ گانا پڑھے. فرمایا حضور 100 واری پڑھے. فرمایا کہ اگر اپنے عمل کے اندر اپنے وظیفے کے اندر اضافہ کر دیتا کہ اللہ تیری کو اس کو زیادہ مالتا. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ پاک ہے ذات سبحان اللہ نہیں. میں نے تفسیر کر رہی ہوں. حضرت امام فکر آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اسم کا وظیفہ بندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے کی نیکی جناب نواز دے گا. اور آگے چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسرا اپنے محبوب کو سیر کرائی. ایک سیر جسمانی ہے یا ایک سیر روحانی ہے؟ اور اللہ دل قرآن دے جو پوچھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا. سبحان کی تفسیر سنا چکے ہیں. فرمایا اسرا دا اطلاق رات دی عالم بیداری کے اندر جڑی سیر ہوئے ان دے تے کیتا جاتا ہے جبکہ خواب کی سیر تے نہیں کیتا جاتا. یہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں پہلی دلیل. دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. میں اپنے بندے کو سیر کرائی. بعبدہ بندے کو سیر کرائی. قرآن پاک کے اندر ہوئے لفظ بعبدہ اگر حدیث کی کتاب کے اندر ہوئے یا عرب کی بولی کے اندر ہوئے لفظ بعبدہ دو چیزوں کا مجموع ہے. نمبر 1 روح تے نمبر 2 جسم. جدو تک انہاں دونوں کا تعلق قائم رہے گا جدو تک انہاں دونوں کا تعلق مضبوط رہے گا اس وقت تک بندہ عبد رہے گا. جدو جسم تو روح جدا ہو جائے گی پھر بندہ نہیں رہتا مردہ بن جاتا ہے. اللہ نے لفظ بعبدہ کا استعمال کر کے امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ میں روح تے جسم دے مجموعے کو اکٹھا کر کے محبوب نو روحانی معراج نہیں کرائی جسمانی معراج. میں اپنے محبوب نو جسمانی معراج کرائیے. میں تانوں کہہ دوں ایک بندہ اس وقت تک بندہ رہتا ہے جدوں تک روح تے جسم دا تعلق قائم ہے. عرب دی بولی ہوئے یا حدیث دی کتاب ہوئے یا اللہ دا قرآن ہوئے جتنے مقامات تے پڑھو گے لفظ بعبدہ اس وقت تک اس وقت بولیا جائے گا جس وقت روح تے جسم دا تعلق قائم رہے گا. جدوں تک انہاں دا تعلق قائم ہے اس وقت تک بندہ بعبدہ ہے. جدوں تعلق ختم ہو جائے گا پھر بندہ بعبدہ نہیں رہ جائے گا بندہ بھی مردہ بن جائے گا. یہ معراج دی دوسری یہ معراج دی دوسری دلیل ہے. جسمانی معراج دی دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل بڑی قابل غور میں نقطے پیش کرنے ہیں میرے توجہ کریں. اللہ نے سورۃ النجم کے اندر فرمایا. میری گفتگو آج تھوڑی جی بھاری ہے سمجھنا مشکل ہے توجہ میرے پر رکھنی ہے. وہ دن بھی آتے ہیں آسان گفتگو ہی ہوتی ہے. اللہ نے سورۃ النجم کے اندر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. محبوب دی معراج کا تذکرہ ما زاغ البصر لفظ بصر جس مفسر کو جاؤ جس قاری کو جاؤ جس مفکر کو جاؤ جس محدث کو جاؤ انہیں کو پوچھو کہ کیا لفظ بصر خواب دی نگاہ میں بولیا جاتا ہے جبکہ زندہ دی نگاہ میں بولیا جاتا ہے. ہر قاری ہر مفسر ہر محقق ہر عالم یہ جواب دے گا کہ لفظ بصر زندہ واسطے بولیا جاتا ہے. جدو لفظ بصر زندہ واسطے بولیا جاتا ہے تو پھر اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو معراج روحانی نہیں کرائی جسمانی. لفظ بصر دا معنی کسی کو مرضی پوچھ کے دیکھو خواب دی نگاہ نو بصر نہیں بولیا جاتا بصر سامنے بیٹھنے والے کو بولیا جاتا ہے. یہ تین دلیل قرآن دے وچوں ہن کوئی عقلی دلیل دی بھی گل کر لئیے کوئی عقل دے پاسے بھی آ جائیے. اللہ تبارک و تعالی نے جدو اپنے پیارے محبوب نو جدو اپنے پیغمبر نو اپنے نبی نو جدو اپنے رسول نو معراج کرائی تے فرمایا کہ میں محبوب نو سواری براق پیش کی. سواری براق پیش کی ہے. ذرا تذکرہ بخاری شریف کے اندر پڑھ کے دیکھو
واسطے سواری کی ضرورت نہیں، جبکہ روح خود پرواز کر دیے۔ مرن تو بعد روح جدو آسمان کی بلندیاں تے جاندی ہے، کوئی لینڈ واسطے نہیں آتا، روح خود پرواز کر کے جاندی ہے۔ یہ جسم ہے جڑا پرواز نہیں کر سکتا، اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو براق کی سواری عطا کر کے امت کو دکھایا ہے کہ لوگوں میں آج روحانی نہیں سی، جسمانی سی۔ پھر پنجویں دلیل پنج تن دے نسبت دے نال کہہ دو جی سبحان اللہ، پنج تن دی نسبت دے نال میں اٹھ بن رہا ہوں معراج دا۔ حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج کر کے آئے، اس رات صبح صبح میرے آقا نے آ کے لوگوں کو دسیا کہ اج میں معراج کر کے آیا، تے کفار نے، مشرکاں نے، جاہلاں دے سردار نے، ابو جہل نے انکار کر چھڈے، ایندے منن والے، ایندے حواری وہ بھی انکار کر بیٹھے۔ سوال پیدا ہوا جب معراج تھی روحانی تو پھر ان کو کیوں یہ درد اٹھا؟ جدو معراج ہے ہی روحانی سی، انہاں نوں کیوں تکلیف پہنچی؟ وہ نہیں سمجھتے سن کہ شاید خواب دے اندر ویکھ لیا ہوئے، شاید خواب دے اندر ویکھ لیا ہوئے، لیکن نہیں، انہاں نوں درد اس بات دا سی، انہاں نوں فکر اس بات دی سی کہ جڑے مصطفیٰ معراج کر کے آئے نے، یہ معراج روحانی نہیں ہے، جسمانی معراج کر کے آئے۔ یہ معراج دا موٹے پنج تن دی نسبت دے نال پنج دلیلاں میں موضوع اگے ٹوراں، دو دلیلاں عقلی نے تین قرآن دے وچوں میں پیش کیتیاں نے۔ جدو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے، معراج کر کے آ گئے نے، ابو جہل نے لوگوں کو آکھیا یار یہ معراج کیویں کر کے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، پنجواں، چوتھا، ستواں، سدرا، آسمان دیا بلندیاں، لوح قلم کرسی، مقام ادنا تو اعلیٰ تک کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کیا دلیل پیش کروں؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ توجہ کرے، پھر میرے آقا جب معراج کر کے آئے، یہ نہیں فرمایا لوگوں مینوں کوئی بادشاہ لے کے گیا ہے، یا کوئی نبی مینوں سیر کرا کے آیا ہے، یا مینوں کوئی اللہ کا فرشتہ سیر کرا کے آیا ہے، یا جبرائیل سیر کرا کے آیا ہے، بلکہ فرمایا نا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جڑی آپ ہی سیر کران دا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن کی آیات موجود نہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے جنوں چاہے جو چاہے رب کے حاصل ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تو تے تیری بیوی جنت کے اندر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام جسم دے نال جنت کے اندر چلے گئے۔ وذکر فی الکتاب ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام دے بارے کے اندر اللہ نے فرمایا محبوب انہاں نوں یاد کرو، انہ کان صدیقا نبیا ورفعنا مکانا علیہ، جڑا سچا نبی غیب کی خبر دینے والا ہے، انہوں میں بلندی تے اٹھائے۔ جناب عیسیٰ پیغمبر کا تذکرہ پڑھو، اللہ نے زمین کو میں چوتھے آسمان تے اٹھائے۔ میں کیا اگر حضرت اما حوا تے جناب آدم نو رب زمین کو جنت تے کر لے جا سکتا ہے، اگر ادریس پیغمبر نو زمین کو آسمان دیا بلندیاں تے اٹھا سکتا ہے، جنت تے نظارے دکھا سکتا ہے، اگر عیسیٰ پیغمبر نو زمین کو آسمان تے اٹھا سکتا ہے، پھر اپنے محبوب نو بھی معراج کرا سکتا ہے، پھر اپنے پیغمبر نو بھی اللہ معراج کرا سکتا ہے۔ پھر میں کہ توجہ طرف بات جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بات کر دیا، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اللہ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ 28واں پارہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے، فرمایا میری نبوت کو تسلیم کرنے والے ہو، او مینوں منن والے ہو، ذرا توجہ کرے آجے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے تو بعد ایک اللہ کا نبی آئے گا، میرے تو بعد اللہ کا ایک رسول آئے گا، اللہ کا ایک پیغمبر آئے گا جنہ نام احمد ہوئے گا، وہ نبوت کا اعلان کرے گا، وہ تے نبوت
معراج دو اخری دلیلاں نے آؤ میرے حضرات اکرامی ایک قدر ذرا توجہ فرمایا جے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کرائی جس رات میرے آقا معراج کرنے واسطے گئے نے 27 رجب دی رات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر دے اندر میرے آقا موجود نے میرے لجپال کریم آقا نے انہاں نوں سیر کرائی جب میرے آقا کہنے پانی بھی گرم رہے کنڈی بھی ہلدی رہی ہے لجپال کریم آقا معراج کرنے واسطے گئے نے تھوڑے جیسے دے اندر جناب والی اتنے جے وقت دے اندر اتنے تھوڑے جے وقت دے اندر کے کنڈی ہل رہی ہے میرے آقا کہنے تے کنڈی ہل رہی سی پلٹ کے آئے تے کنڈی ہل رہی ہے جدوں تیرے تے میرے آقا معراج کر کے آئے صبح لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیتا ہے ایک کہنے ہو سکتا ہے کہ اللہ دا پاک پیغمبر جنہیں کل نبوت اعلان کیتا ہوئے اج جا کے جناب والی اے مقام اتنا دعا دیا سینا کر کے آ جائے رات کے تھوڑے جے حصے کے اندر سینا کر کے آ جائے اور کفار بڑے پریشان ہو گئے نے بڑی انہوں پریشانیاں لگ گئی نے ایک کہنے ہو سکتا ہے کہ اللہ دا پیغمبر معراج کر کے آئے انہیں تو ساریاں نبیوں تو بڑے معجزے کا دعویٰ کرتا ہے ایسا معجزہ اللہ نے کسی نبی نو نہیں بخشیا ایسی شان اللہ نے کسی نو نہیں بخشی ایسا مقام اللہ نے کسی نو نہیں بخشیا ایک کہنے ہو سکتا ہے کہ اللہ دا نبی ہے جناب والی راتی رات کے اندر معراج کر کے آ گئے ادھروں جناب والی سچیاں دے سردار جناب حضرت ابوبکر صدیق آ گئے نے آپ دے کولوں جہلاں نے سوال کیتا ہے مشرکاں نے سوال کیتا ہے اے ابو جہل تیرا نبی ہے کیا کہتا ہے لیکن رات میں معراج کر کے آیا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے جے عرصے کے اندر رات کے تھوڑے جے وقت کے اندر معراج کر کے آ جائے فرمایا باقی ہے جگہ میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے نبی نے ہاں تیرے نبی نے ابو بکر آکھیا ہے فرمایا اگر میرا نبی کہنے والا ہے میرا نبی پھر سچ کیا کہتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو صادق الامین بنا کے بھیجے مصطفیٰ دی لباں تے کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں سوال پیدا ہوا صدیق اکبر تو والے سن کے جڑا نا سچ گواہی دیتی ہے تو اندا گواہ بن کے تیرے کول دلیل کی ہر دعویٰ دلیل دے نال سجدہ ہے نا اچھی بولو ہر دعویٰ دلیل دے نال سجدہ ہے صدیق اکبر تیرے نبی نے دعویٰ کیتا ہے تو من بھی لے تیرے کو اب دلیل کی ہے کوئی چیز مصطفیٰ دی بارگاہ نیچر دکھا فرمایا کملی والے دی بارگاہ دے اندر بات جائے کہ پہلے صدیق کو دلیل سبحان اللہ پہلے صدیق اکبر دلیل دکھائے گا فرمایا کہ پھر صدیق اکبر 10 تیرے کو کی دلیل ہے جڑی معراج دے اوتے تیرے کو ہوے کہ اللہ دا نبی اتنے تھوڑے جیسے دے اندر معراج کر کے آ جائے جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے نے نبی نے نبوت کا اعلان کیتا ہے ہاں اے نبی تا پہلے ہے سی لیکن معراج کی گل نہیں سنی فرمایا کہ پہلا آسمان دوسرا چوتھا 7ویں آسمان تو تے رہن والا جبرائیل اگر سدرہ دیاں بلندیاں نوں چھڈ کے زمین تے آ سکتا ہے تے مصطفیٰ بھی سدرہ دیاں بلندیاں تے جا سکتا یہ میرے آقا دا مقام ہے فرمایا کہ جڑا جبرائیل 7 آسمان تے مقام سدرۃ المنتہا تو صبح بھی شام بھی مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ سکتا ہے تے وہ نبی بھی رب دی بارگاہ دے اندر جا سکتا ہے اچھی بولو سبحان اللہ نبی بھی رب دی بارگاہ دے اندر جا سکتا ہے رب اپنے محبوب کو معراج کرا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو وہ معراج کرائی آج بھی کچھ عقل کمزور لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک کیویں معراج ہوئی ایک کیویں تھوڑے جے عرصے کے اندر معراج اتنے تھوڑے جے وقت کے اندر کہ کندی ہل رہی ہو گئی پھر کوئی بہانہ نہیں لگتا کہتے ہیں شاید اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو معراج ہی روحانی کرا اور میں کہ عقل کہتے ہو جسمانی معراج کرائی اللہ نے سواریاں روحانیاں واسطے نہیں ہوتیاں جینیاں واسطے سواریاں آئیاں جاندیاں نہیں لفظ بیعبدی ہی استعمال جینیاں واسطے کیتا جاتا ہے اسرار دی سیر جینیاں واسطے ہوتی ہے یہ روحانی والے واسطے نہیں ہوتی یہ جسم کے نال حاضر والے واسطے ہوتی ہے توجہ فرماؤ اللہ نے قرآن پاک 11ویں پارے کے اندر فرمایا
صرف دلیل پیش کر رہا، معراج کا کوئی واقعہ نہیں چکنا، وقت دے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ دلیل ہی ایک ایسی کمی ہے میرے کو، میں صرف اج مڈ بن رہا معراج دا۔ اللہ نے 11ویں پارے کے اندر اعلان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنہ دیا جان تے مومنہ دا مال خرید لیا۔ اچھی بات کی خریدے؟ مومنہ دی جان، مومنہ دا مال خریدے، مومنہ دی جان تے مومنہ دا مال خریدے۔ اے جان تے مال دین والا کون؟ خالق ہے۔ چاہتا تے انج دے دیتا، انج ہی لے لیتا ساڈے کول کہ دین والا ہوئے۔ اگر رب اوویں لے لیتا، عقل دے انیاں نے آکھنا سی رب نے پھر احسان کی کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایویں نہیں لئیے تواڈے کولوں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اے دے بدلے کے اندر میں تانوں جنت عطا کر دی ہے۔ پتہ چلیا کہ مسلمان اللہ دی بارگاہ کے اندر اپنی جان فروخت کر رہے ہیں، اللہ دی بارگاہ کے اندر اپنا مال فروخت کر رہے ہیں۔ اگر مال فروخت کرنے والے مسلمان نے رب رحمان جنت دین والا ہے، نہ خدا دے بندیاں نے جنت ویکھی تے نہیں؟ جنت ویکھی ہے کسے نے؟ جنت ویکھی نہیں۔ جدوں تک جنت ویکھی نہیں تے سودا کیویں کلیئر ہوئے گا؟ یہ اصول ہے نا کہ ہر بندہ جدوں بھی کوئی بندہ کوئی سودا میں گھڑی سیل کراں تو میں کہوں میری جیب وچ ہے تے گھڑی تسی لے لو تے میں تانوں بھی کھانی نہیں، سودا اپنا ہو جائے گا؟ سودا نہیں ہوئے گا۔ تے سودے نو اگر کنارے لانا ہے تے پھر چیز بھی کھانی پائے گی۔ نبوت دا سلسلہ پنسی، محبوب نے اپنی امت دیا جانا ویکھ لیا سن، اپنی امت دے شہداء ویکھے سن، محبوب نے اپنی امت دا مال ویکھ لیا سی۔ اللہ نے فرمایا سونیا ہن تو اپنے غلاماں دیا جانا دا مشاہدہ کر لئی، ہن تو مال دا مشاہدہ کر لئی، ہن جنت ویکھ جڑی دے بدلے دے اندر آؤ جنت ویکھ جڑی میں انہاں دے بدلے دے اندر انہاں نوں عطا کیتی ہے۔ میں کیا محبوب نوں اللہ نے ایویں نہیں بلایا، تیرے سودے نوں کلیئر کرن نہیں بلایا۔ یہ معراج دی پہلی حکمت۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، لوگوں نے سوال کیتا اللہ دے نبی، اللہ دے پیغمبر کیویں آئے جی؟ نبوت کا سلسلہ تواڈے تو شروع ہوئے۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ فرمایا کہ کیا تسی رب نوں ویکھیا ہے؟ اچھی بولو، رب نوں ویکھیا ہے؟ نہیں ویکھیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام آئے، قوم دا سوال رب نوں ویکھیا ہے؟ نہیں ویکھیا۔ حضرت شیش علیہ السلام آئے، گواہی دیندے رہے اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، رب نوں ویکھیا ہے؟ نہیں ویکھیا۔ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام آئے، اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ، رب نوں ویکھیا ہے؟ نہیں ویکھیا۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، فرمایا رب نوں ویکھیا ہے؟ نہیں ویکھیا۔ جناب موسیٰ پیغمبر آئے، فرمایا رب نوں ویکھیا ہے؟ نہیں ویکھیا۔ جناب عیسیٰ پیغمبر آئے، رب نوں ویکھیا ہے؟ نہیں ویکھیا۔ شہادت سارے دین والے نے، وہ شہادت اس وقت مکمل ہوئے گی جس وقت کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر دیکھنے والا ہوئے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب نوں دکھا کے اس شہادت کو کلیئر کیتا ہے کہ میں اپنے محبوب نوں ایویں نہیں بلایا بلکہ تواڈی خاطر بلایا، بلکہ یہ سودا کلیئر کرن نہیں بلایا، ایویں نہیں بلایا۔ ورنہ توجہ کیجئے گا، توجہ کی بڑی اشد ضرورت ہے، ورنہ لوگ یہ کہتے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب حضرت محمد تک جتنے بھی نبی آئے ساروں نے گواہی تو دی، دیکھا تو کسی نے نہ تھا۔ کیا پتا رب ہے بھی صحیح ہے نہیں؟ رب ہے بھی صحیح ہے، رب نہیں ہے۔ سارے نے تو یہی دعویٰ کر، سارے نے پھر اعتراض کرنے سن کہ رب نوں ویکھیا تا ہے، مشاہدہ کیتا کسے نہیں، پتہ نہیں رب ہے یا نہیں۔ رب نے اپنے آپ نوں منان واسطے نبیاں دی شہادت نوں، نبیاں دی گواہی نوں مکمل کرنے واسطے مصطفیٰ نوں معراج کرا۔ معراج دی دوسری حکمت، تیسری پیش کراں۔
توجہ کیجئے گا، بڑے توجہ والے جملے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جس وقت اللہ رب العزت نے زمین تے آسمان کو پیدا کیتا ہے، جی بولو زمین تے آسمان کو پیدا کیتا ہے، جس وقت خالق کائنات نے زمین تے آسمان دے درمیان ایک مناظرہ ہوئے، زمین کہنے لگی آسمان نو کہ اللہ نے مینوں ہجر و شجر باہر پر خوبصورت رنگت خوبصورت پھول عطا کیتے، اللہ نے مینوں خوبصورت رنگت پھول ہجر و شجر باہر پر زینت والی چیزاں عطا کیتے ہیں۔ آسمان بولے اللہ نے مینوں چاند تارے تے سورج عطا کیتے، اللہ نے مینوں چند آسمان تے تارے عطا کیتے ہیں۔ تے زمین بولی جی اگر اللہ نے تینوں آسمان تے چند تے تارے تے سورج عطا کیتے پھر سن اللہ نے مینوں بیت المقدس تے بیت اللہ عطا کیتا، بیت المقدس تے بیت اللہ عطا کیتا ہے۔ آسمان نے کیا اگر تیرے کول بیت المقدس ہے، اگر تیرے کول بیت اللہ ہے، پھر میرے کول جنت بھی ہے تے بیت المعمور ہے۔ اگر تیرے کول زمین تے مسلمان حج کرتے ہیں، میرے بیت المعمور تے رب دے فرشتے عبادت کرتے ہیں، رب دے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک آسمان تو اس گل تے ناز کر سکنا ہے، اس گل تے تیرا ناز کرنا پڑ جائے کہ تیرے کول بیت المعمور ہے، تیرے کول جنت ہے، لیکن رک جا ٹھہر جا، ویٹ تسی جنت دا مالک میرے کول مصطفیٰ میرے کول نے تیرے کول تے نہیں۔ یہ زمین تے آسمان دا مناظرہ ہے۔ فرمایا کہ کملی اعلیٰ میرے کول ہے تیرے کول تے نہیں ہے۔ آسمان دا سر اس وقت جھک گیا، رب دی بارگاہ دے اندر گردن جھکا کے ندا کی تھی، مولا اس جگہ تے زمین دے نال میرا مقابلہ کرنا نہیں بنتا، میرا مقابلہ نہیں بنتا، کیونکہ محبوب نو تو زمین دے اندر رکھے ہی کدی آسمان تے بلائے۔ عرض پیا کرتا ہے آسمان یا اللہ مہربانی فرما، آج دیگر اپنے پیارے محبوب نو سارے نبیان نو تو زمین دے اندر بھیج جائیں۔ تاریخ پڑھ کے ویکھو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے سارے جناب والی ویکھو زمین تے آئے، زمین والیاں دی ہدایات کرن واسطے آئے، لیکن آسمان تے رب نے جنت بنائی ہے، جنت دے اندر مالک نے اجر رکھے ہے مومناں دا۔ اس واسطے جناب والی جدوں دعا دا مناظرہ ہویا، دعا دے مناظرے دے اندر جناب والی آسمان جدوں مٹھا پیا رب دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی، یا اللہ مہربانی فرما جس محبوب نو تو زمین تے رکھے ہی اونوں آسمان تے بھی بنا تاکہ میں اودے قدماں دے بوسے لواں، تاکہ میں اودے قدماں دی زیارت کر لواں، میں بھی اس شرمندگی کے اندر نہ رہواں، مینوں بھی یہ مقام حاصل ہو جائے کہ مصطفیٰ نے میرے تے قدم لائے، مصطفیٰ نے میرے تے قدم لائے نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں۔ اگلی بار میں پیش کرا دلیل، کیونکہ آج طرز ترنم دے اندر اپنا کام جچتا نہیں۔ تیسری دلیل تو بعد چوتھی دلیل، اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت اپنے پیارے محبوب کو معراج کرائی، اعلان نبوت میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اپنے محبوب کو مالک مختار بنا کے بھیجے۔ مالک مختار میں اختصار عرض کر دیا، مالک انہوں بنایا جاتا ہے جنہوں اپنی ملکیت کا پتہ ہوئے۔ مصطفیٰ نے زمین دی ملکیت ویچی سی، رب نے فرمایا سونیا وقتوحات چہرے والیا اللیل یا زلفہ والیا زمین دی ملکیت کا مشاہدہ کی رہی، آپ ہن جنت کا بھی مشاہدہ اپنی کوئی ملکیت دیکھ کے تینوں رب نے کتنی بڑی ملکیت عطا کی۔ پہلی دلیل پنج تن دی نسبت دے نال، دوسری جگہ تے جسمانی معراج تے بھی پنج دلیل حاصل، حکمت معراج تے بھی پنج دلیل۔ ٹائم بالکل مختصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج ہوئی، توجہ طلب بات ہے، سرکار جس وقت معراج ہوئی اللہ نے اس معراج محبوب نے معراج کرائی کیوں؟ مین وجہ سارے نبیوں اللہ نے معجزے مختلف عطا کیتے، نبوت کا سلسلہ ختم سی، کوئی
اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو معجزہ ایسا عطا فرمایا. پھر بڑی توجہ طلب بات, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی, میں موڑ بندہ جمع ڈالنا, سبحان الذی اسرا بعبدہ, میں اپنے محبوب کو سیر کرائی. کی فرمایا؟ میں اپنے محبوب کو, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. ہن حضرات گرامی قدر, ہن اگے کی فرمایا لیلم, یعنی رات دے اندھیرے دے اندر سیر کرائی. رات دے اندھیرے دے اندر اپنے پیارے محبوب کو سیر کرائی. ہن معراج شریف دی تاریخ کی ان اندر اختلاف ہے, لیکن علماء دے اتفاق ہے کہ 27 رجب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو معراج کرایا. 27 رجب کو اپنے پیارے محبوب کو معراج کرائی. لیلم, رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر, رات دے حصے دے اندر. یار معراج دا مقصد ہے اس کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیاں, اپنی خاص نشانیاں دکھائیاں سن. تے جدو کوئی خاص چیز کسی کو دکھائی جائے, اندھیرے کے اندر نہیں دکھائی جاتی. ایک قانون ہے دنیا کا, اندھیرے کے اندر خاص چیزیں نہیں دکھائیاں جاندیاں. پھر رب نے اپنے پیارے پیغمبر نو, اپنے پیارے نبی نو اندھیرے کے اندر معراج کیوں کرائی؟ پھر چند دی چاندنی کے اندر بھی نہیں کرائی. اگر 14 دی رات ہوتی, 13 دی رات ہوتی, 15 دی رات ہوتی تو تسلیم کر لیندے. 27 رجب نو چند دی چاندنی بھی نہیں. مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ میرے آقا نہ چند دی چاندنی کے محتاج نے, نہ سورج کی روشنی کے محتاج نے. اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اندھیرے کے اندر چاندنی سورج دی روشنی انہوں چاہیے کہ جڑا اینا دا محتاج ہوئے. اگر میں گھڑی دکھاواں تانوں تے میں سوچ لے دا اس چانن دا محتاج ہے, مینوں چانن تے جانا پے گا. میرے آقا اینا دے محتاج نہیں. دلیل پیش کرا, جڑے مصطفیٰ دے حقاں دا کھڈونا چن بن جائے, وہ چن مصطفیٰ دا محتاج ہے یا مصطفیٰ دے محتاج ہے؟ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جنہیں حقاں تو پلٹیا ہوا سورج واپسی آ جائے, سورج ان دا محتاج ہے یا نبی سورج دا محتاج ہے؟ سورج محتاج ہے. چند تے سورج تے تارے اے میرے مصطفیٰ تے محتاج نے. اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو انہاں ساری چیزاں کو پار کر کے محبوب نو میرا کیا. پھر توجہ طرف بات, مصطفیٰ کی شان آ گئی. ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے. ایک صحابہ بھی جو بولیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. کچھ بولو اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. دوسرا صحابی بولیا اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. تیسرا صحابی بولیا فرمایا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ بنایا. چوتھا صحابی بول پیا اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا. میرے آقا سن رہے سے, میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, بے شک اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے, بے شک عیسیٰ کو اللہ بنایا ہے, آدم کو صفی اللہ بنایا ہے, لیکن مصطفیٰ کو دیکھو اللہ نے انا حبیب اللہ بنایا. اللہ نے سارے دا حبیب بنا کے بھیجا ہے. میں عرض کر رہا سب سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ نے سیر کیوں کرائی؟ اپنے محبوب کو, اپنے نبی کو سیر کرائی ہے. سمجھ تو ایک چیز بڑی بات دور ہے کہ اللہ نے لفظ بعبدہ کیوں استعمال کیتا ہے. کئی بندیاں کو یہ بڑی تکلیف ہے اور بات سوچن دی ہے کہ اگر معراج نبی نو کرائے تو پھر نبی کا نام لیا جاتا. فرمایا سبحان الذی اسرا بنبیہ, یہ تھے کیا جاتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی. یہ بات کئی لوگوں کو آج تک نہیں پچ سکی اور میں یہ نقطہ تم دے کے جا رہے ہیں. تھوڑی مرضی داد دیو یا نہ دیو, لیکن میں حضور کا فرمان تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں, اللہ کا قرآن تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا سبحان الذی اسرا بنبیہ, معراج کرا
اسرا بے عبدی، اللہ نے اپنے پیارے بندے کو سیر کرائی، کہ سیر ہم نے کرا کے لوگوں کو دکھائے کہ لوگوں اے اس محبوب وہ محبوب نہیں جے میں باقی نبیوں نے نبوت دی تے اے عقل دے اندھیاں نو معراج سمجھ نہیں آتی، معراج انہوں ہی سمجھ آتی ہے جڑے بندے دا دماغ حاضر ہوئے تے بندہ جاگدا ہوئے، ستیاں دی گل نہیں معراج سننا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے تے میں اس کو آگے ٹوراں گا، میں جاگن والے واسطے گل کر دیاں۔ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہکی جاگن پر جا اگلے جمعے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔